بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھجوروں کی تھیلی کے بارے میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آسودگی میں تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجوروں کی تھیلی دی، اور مجھے یہ فرما دیا کہ اس تھیلی کو جو ہے آپ نے الٹا کر کے جھاڑنا نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس میں ہاتھ ڈالنا اور اس میں سے کھجوریں نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا، اللہ تمہیں کھلاتا رہے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ تھیلی میں نے 30 سال تک استعمال کی، یعنی حضرت عثمان کے دور تک، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس دن یہ تھیلی گم ہو گئی، اور میں نے پھر اس کو بہت ڈھونڈا لیکن یہ مجھے ملی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیلی دی تو ان کی زندگی میں بھی میں نے اس میں سے کھجوریں نکالی اور کھاتا رہا اور دوستوں کو بھی کھلاتا رہا، بلکہ ضیافتیں بھی کرتا رہا، دوستوں کی دعوتیں بھی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو اس میں بھی میں نے یہ تھیلی جو ہے استعمال کی، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا تھا اور اس میں سے جتنی چاہتا تھا کھجوریں نکال لیتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو وہ بھی میں نے استعمال کی، یعنی 11 سال کچھ ماہ حضرت عمر کا دور ہے، 2 سال چند ماہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، اس میں بھی میں نے استعمال کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ان کا 12 سالہ دور، اس میں بھی میں نے یہ کھجوریں استعمال کیں۔ تو یہ غالباً کہتے ہیں کہ 30 سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 30 سال تک میں نے اس میں سے کھجوریں جو ہے استعمال کی، کھائیں، خود بھی کھائیں اور دوستوں کو بھی کھلائیں، ضیافتیں بھی کیں، دعوتیں بھی کیں۔ اور پھر جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے، منافقین نے شہید کر دیا، تو اس دن یہ بھگدڑ میں تھیلی گم ہو گئی، اور پھر میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن یہ تھیلی مجھے نہ مل سکی، اور میں جو ہے اس تھیلی سے محروم ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر استعمال کیا کرتا تھا، رکھتا تھا، ہمیشہ محفوظ رکھتا تھا اور بڑی حفاظت کرتا تھا، لیکن وہاں جو بھگدڑ مچی تو اس میں مجھے اپنی تھیلی کا ہوش نہ رہا، اور شہادت عثمان کے غم میں میں اس تھیلی کے بارے میں بھول گیا، اور پھر وہ تھیلی گم ہو گئی۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ شخصیت ہیں، ایک دن ایک مہنگے ترین کپڑے سے اپنا ناک صاف کر رہے تھے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، ان دنوں کو یاد کر کہ جب میں چوراہے پر بے ہوش پڑا تھا بھوک کی شدت سے، اور لوگ آ کر میری گردن پر پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے، اور دبایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ اس وقت جنون کی جو مرض تھا اس کا علاج ایسے ہی ہوتا تھا، اور لوگ مجھے جنون ہی سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ بات تو یہ تھی کہ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہیں پڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت علی بھی، سب سے پوچھا بھی گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو کچھ نہ ملا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بھیجا تو ادھر سے ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ دودھ کا پیالہ لیجیے اور سب کو پلائیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا کہ مجھ تک تو یہ نہیں پہنچے گا، اور مجھے کہہ رہے ہیں تقسیم کرو، تو لہٰذا میری تو باری آخر میں آئے گی، میرے لیے بچے گا نہیں، لیکن وہ میں نے سب کو باری باری پلایا، سب نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو، تو میں نے پیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرے پیٹ میں جگہ نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کو پیالے کو پینا شروع کیا اور پھر اس کو ختم کیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کو یہ جو تھیلی کھجوروں کی ملی تو 30 سال تک وہ کھجوروں کی تھیلی استعمال کرتے رہے، اور وہ استعمال کرتے کرتے ختم نہ ہوئی، گم ہو گئی۔ یہ ہے معجزہ نبی، سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। और ये मौजज़ात मैं सुना रहा हूँ, मुसलमान तो इस बात को मानते हैं, मैं या मेरे कोई दोस्त जहाँ जो पाकिस्तान में हैं आगे नहीं जा सकते, तो ये कुफ़ार को सुनाएं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, और उनको बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मौजज़ात हैं हमारे नबी के, और ये हमारी आसमानी किताब है, ये भी एक मौजज़ा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे लाखों मौजज़ात हैं जिनको शुमार करना मुश्किल है, तो लिहाजा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी एक मौजज़ा है। तो हमें जो है उनको बताकर मुसलमान करना चाहिए, उन्हें कलमे की दावत देना चाहिए, हमें हजूर पाक की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए। ये देखें जी, ऐसी ज़िंदगी है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये मौजज़ात हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये है नबी की ज़िंदगी। क्या बात है जी।